چلیے پھر چلتے ہیں حضرت عمر کے دربار میں. وہاں سے آیا تھا میں, رسول اللہ کی مانڈی میں سر اقدس رکھ کے لیٹی تھی. آئے ہائے, رسول اللہ حضرت عائشہ کی مانڈی میں سر اقدس رکھ کے لیٹے. تو کبھی کوئی بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہا تو برا نہیں ماننا, یہ سنت ہے سرکار کی. اپنی بیویوں کے ساتھ خوش رہنا سرکار کی, زور سے بولو, زور سے بولو. حضرت عائشہ روٹیاں بیلتی تھی, رسول اللہ اپنے ہاتھ میں لے کے توے پہ سیک دیتے تھے. چولہے میں جا کے اپنی بیویوں کی ہیلپ کرنا میرے نبی کی سنت ہے. سنت ہے, بولو. بہنا نہیں پکارنا, امی بھیا بدل گیا, نہیں بدلا کہ ہولی بھیا بھیا ہی ہے, بیوی کا شوہر بن گیا. نہیں بدلتا بھیا, اتنا جلدی بدلتا. ماں کا دودھ پیاسا ہے انہیں کیسا بدلتا, نہیں بدلتا. پھر اس کے بعد سنو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا پھٹ جاتا تو خود سیتے تھے. حالانکہ بیوی ہے نا گھر میں, حضرت عائشہ ہیں, حضرت خدیجہ بھی تھیں, حضرت سودا بھی تھیں, مگر رسول اللہ خود سیتے تھے. کیوں سیتے تھے؟ کیونکہ رسول اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میری بیوی کو تکلیف ہو. تو اپنا کام خود کر لینا بیوی کو رکھتے ہوئے, یہ بھی سنت ہے. نالین شریف پھٹ جاتی سرکار کی, سرکار خود سیتے تھے. اپنا کام خود کر لینا بھی سنت ہے. سنت ہے, اس میں برا ماننے کی ضرورت, زور سے بولو, نہیں ہے میرے بھائی. ہمارے اساتذہ فرماتے تھے میاں اپنی زندگی میں سب سے بہترین دوست اپنی بیوی کو بناؤ بولتے تھے. اپنا سب سے زیادہ رازدار اپنی بیوی کو بناؤ بولتے تھے. سب سے بہترین دوست بیوی رہنا, بہترین دوست رہنا بیوی. مست ہنسنا, بولنا, مسخرہ پن کرنا, بیوی کے ساتھ مزاح کرنا, سب جائز ہے. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی مانڈی میں سر رکھ کر لیٹی, نبی پاک لیٹے ہوئے, اور حضور ایسے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. حضرت عائشہ حضور کی آنکھوں کو دیکھ رہی ہے. دیکھی کہ میرے آقا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضور اوپر کیا دیکھ رہے ہیں. حضرت عائشہ یوں دیکھی تو حضور کو دیکھتے ہوئے تارے آپس میں جھل ملا رہے ہیں. یہ میرے نبی کا کھلونا ہے, جھل ملا رہے ہیں تارے, ایک آ رہا جا رہا, چھپ رہا, عجیب و غریب جھرمٹ ہے اوپر, عجیب و غریب کیفیت بنی ہوئی ہے. تارے بھی جھوم رہے ہیں, آج آمینہ کا لال ہمیں دیکھ رہا ہے. حضرت عائشہ یہ نورانی منظر دیکھ کے پوچھنے لگی, سوال کرنے لگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آسمان کے نیچے تارے ہیں اتنی تعداد میں کیا کسی کی نیکیاں ہیں؟ کیا کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں عائشہ, آسمان کے نیچے جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر ابن خطاب کی ہے. سبحان اللہ. میرے نبی کے علم غیب پہ قربان جاؤ. تارے آسمان کے نیچے تارے کتنے ہیں میرے مصطفیٰ کو وہ بھی معلوم ہے, اور کس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں میرے مصطفیٰ کو وہ بھی معلوم ہے. سمجھنے والے کے لیے اتنی دلیل کافی علم غیب کے واسطے. کہا میرے نبی نے ہاں عائشہ میرے عمر کی نیکیاں ہیں اتنی. تو حضرت عائشہ سوچنے لگی اللہ اکبر, تارے انگنت ہیں, ان کی تعداد مقرر نہیں کر سکتے, ان کو گن نہیں سکتے. اتنی نیکیاں حضرت عمر کی ہے تو شاید کیا میرے بابا حضرت عمر سے نیکیوں میں کم ہو گئے؟ اللہ اکبر. ایسا خیال آیا تو نبی پاک سے بے ساختہ ہو کر پوچھنے لگتی ہے یا رسول اللہ کیا میرے بابا سیدنا ابو بکر صدیق کیا نیکیوں میں حضرت عمر سے پیچھے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا نہیں عائشہ, آسمان کے نیچے جتنے تارے ہیں وہ سارے تاروں کی مانند نیکیاں عمر کی ہے, اور عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف, میرے ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف. اللہ. پھر حضرت عائشہ خوش ہو گئی. ایسی ذات اقدس کا نام سیدنا عمر ابن خطاب ہے. اللہ اکبر. وہ عمر جب خلیفۃ المومنین ہے, مسلمانوں کے بادشاہ ہے, اسلام کے امیر ہے,
جن کے ماتحت کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ ہے اور جن کا دیکھنے والا تابعی کہلاتا ہے. ویسے عمر جب خلیفۃ المومنین ہے اس دور میں شہر مدینہ میں برہنہ پیر پھر رہے ہیں, نالین شریف نہیں پہن رہے ہیں, نالین شریف مدینے میں نہیں پہن رہے ہیں, شہر مدینہ میں ننگے پیر پھر رہے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا, عمر خلیفۃ المومنین ہو, امیر المسلمین ہو, آپ کا دیکھ کر کہیں دوسرے شروع نہ کر دیں, عمر آپ برہنہ پیر کیوں پھر رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو برہنہ پیر پھرنے پر مجبور کیا؟ پیروں میں کیا کچھ زخم ہو گیا یا نالین پہننے میں کچھ تکلیف ہے؟ تو حضرت عمر نے آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور پھر جواب دیا, سنو سنو, مجھے پیروں میں نہ کوئی تکلیف ہے, نہ نالین پہننے میں کسی چیز نے آڑ رکھا ہے, بلکہ میں نالین اس لیے نہیں پہنتا کیونکہ مجھے خیال آتا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جہاں کہیں میرا نبی کھڑا تھا, کہیں میرا نبی بیٹھا تھا, کہیں میرا نبی چلتا تھا. میں نالین پہنتا ہوں تو خیال آتا ہے میں یہاں پیر رکھ دوں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا نبی کھڑا ہوا تھا, جہاں میرا نبی چلتا تھا. تو میں بے ادبی سے بچنے کی خاطر نالین اتار کر برہنہ پیر پھر رہا ہوں. ایک طرف امیر المومنین کا رتبہ, دوسری طرف عشق رسول کا احترام, تعظیم رسول, تعظیم دربار رسول, تعظیم شہر رسول, تعظیم در رسول. کس نے سکھایا؟ قرآن کی کس آیت میں لکھا تھا جو حضرت عمر نالین اتارے؟ کون سی حدیث میں ہے کہ میرے بعد شہر مدینہ میں نالین نہ پہنو؟ یہ حدیث میں کہاں ہے؟ نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. پھر بھی حضرت عمر احترام رسول, تعظیم رسول میں نالین اتار رہے ہیں. تو یہ درس کہاں سے ملا؟ تو جواب ملا, وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ سے یہ تفسیر ان کو نصیب. انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں, سمجھ کر پوری زندگی اس کے مطابق گزار دی.